نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کے ایام چل رہے ہیں اور حاجی حج کے لیے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں۔ تو حج کے دنوں میں چند چیزیں انسان کو، طریقہ تو ایک لمبا چوڑا سارے بتاتے رہتے ہیں، لیکن چند چیزیں جو یاد رکھنے کی ہے ان میں کہ اپنے حج کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فرائض کو یاد رکھیں اور جو طریقہ ہے اس کے اوپر کاربند رہیں، پابند رہیں کہ اس طریقے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ تو حج میں سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ نیت کے ساتھ احرام پہنیں، احرام فرض ہے۔ اس کے بعد باقی اعمال اپنی ترتیب انسان کرتے ہوئے جو دوسرا بڑا فرض ہے نا حج میں، وہ ہے وقوف عرفہ۔ اور وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے شروع ہو کر شام غروب تک رہتا ہے۔ جیسے ہی غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا تو بس اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات سے نکل جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور پھر جا کر مزدلفہ کے اندر جا کر پھر مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کے ٹائم میں پہلے مغرب، اس کے بعد پھر عشاء کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فرض وہ ہے وقوف عرفہ، اور اگر کوئی معذور کوئی اور ہو تو وہ شام کو بھی، اگر مغرب کے بعد بھی اگر عرفات سے گزر کے چلا جائے تو پھر بھی ان کا وقوف معتبر ہو جاتا ہے۔ اب آگے جا کر اگلا ایک فرض ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ جا کر 10ویں ذی الحجہ کے بعد 3 چیزیں ترتیب کے ساتھ آتی ہیں 10ویں ذی الحجہ میں، جن کے اندر رمی جمرات، قربانی، حلق، اور اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے انسان ان کو کر لے، اور کرنے کے بعد جا کر پھر طواف زیارت کر لے۔ طواف زیارت کر لی، اب حج کے فرائض انسان کے مکمل ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ جو فرائض ہیں نا ان کا اہتمام کے ساتھ ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، واجبات کا وہ ترتیب کے ساتھ کریں، اور پھر سنتوں کا بھی لحاظ کریں، اور پھر حج کے اندر سب سے بڑی چیز انسان اس بات کا عہد کرے کہ بھئی جہاں ٹوٹے ہوئے دل تھے نا، ہماری وجہ سے کسی کا دل پریشان تھا، غمگین ہوا، تکلیف پہنچی، جس کو کہتے ہیں حقوق العباد، کچھ بھی ضائع و تلف ہوئے تو ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگیں یا ان کا حق پورا کر دیں یا ان سے معافی مانگ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں جب توبہ طائب ہوتا ہے انسان۔ توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اللہ پاک اس کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ البتہ نمازیں معاف نہیں ہیں۔ نمازوں کے اندر جو قضا ہوئی ہیں ان سے سب سے پہلے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے قضا کی، میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کو قضا کرنے کی، دہرانے کی ترتیب بنا لے انسان، جتنے عرصے کی ہے تو اس کو جو ہے نا شروع کرے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اپنے حج کو انسان قیمتی بنا سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ طواف، جو حج کی کل 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، حج قران ہے، تمتع ہے۔ افراد یہ ہے کہ جب چلیں تو صرف حج ہی کریں، اور خصوصاً وہاں کے لوگوں کے لیے جو حدود حرم کے اندر یا حدود حل کے اندر، میقات سے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ افراد کریں۔ اور اس کے علاوہ تمتع اور قران، تو تمتع یہ ہے کہ پہلے انسان عمرہ کر کے
عمرے کے سارے ارکان پورے کرنے کے بعد آزاد ہو جائے حلق کر کے، اور پھر جیسے یہ حج کے ایام شروع ہوں تو ان میں پھر سے احرام پہنے اور پھر اس کے بعد سے حج کرے، اور حج کے آخر میں پھر جو ہے نا حلق قصر کرائے۔ جبکہ قران یہ ہے کہ انسان جو احرام پہنے نا، احرام پہن کے اس کے بعد جائے عمرہ کرے، اور عمرہ سے آخر میں عمرے کے احرام سے آزاد نہ ہو، حلق یا قصر نہ کرے بلکہ اسی طرح رہے، اور پھر حج کے ایام میں حج کرنے کے بعد پھر 9ویں 10ویں ذی الحجہ کو وہ جا کر جس وقت اپنی قربانی سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ حلق یا قصر کرا لے۔ تو یوں یہ دونوں احراموں سے، جو احرام اس نے عمرے کا اور حج کا ایک ہی پہنا تھا، اس سے پھر آزاد ہو جائے گا۔ اور یہ جو آسانی کے لیے یہ جو 10ویں ذی الحجہ کو جو اعمال ہیں نا، رمی ہے، قربانی ہے اور حلق ہے، اس کو مخفف الفاظ سے یاد رکھیں، رنحا، رنحا، را نون حا، را سے رمی ہے، نون سے نحر قربانی ہے، اور حا سے حلق ہے۔ تو رنحا کا لفظ یاد رکھے کہ یار یہ ترتیب سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو، عمرے کو، اس بہت بڑی عبادت کو قبول فرما لے، اور اس کے بعد ہر موقع پر عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر کرو، مانگے اللہ سے، سب سے پہلے مانگے یا اللہ توفیق عطا فرما، پھر اس کے بعد مانگے جب ہو جائے تو یا اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مقبول حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔